6 बजे के बुलेटिन में आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों के साथ मैं उस्ताद यहसान सिंह। करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। सबसे पहले आपको खबर दें, वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद शाह कहते हैं कि वफाकी बजट में जानबूझकर सूबे का बजट कम किया गया है। तरक्याती बजट में 50% कटौती की गई। गिलगित बल्तिस्तान पूरी दुनिया के लिए सयाहती मकाम बन सकता है। सूबे से पाकिस्तान को 70% पानी मिलता है। तरक्याती मंसूबों पर हमारा भी उतना ही हक है जितना बाकी इलाकों का है। मुतादिद तरक्याती मंसूबे खत्म कर दिए गए हैं इस साल, लेकिन बदकिस्मती से जो बजट इन्होंने पास किया है उस पे मैं ख्याल में जानबूझ के गिलगित बल्तिस्तान का बजट ये 23 बिलियन के ऊपर लेके आए हैं, उस जगह का जहां पे इस साल 50 बिलियन के लगभग था। तो ये 50% से ऊपर हमारा डेवलपमेंट पोर्टफोलियो इन्होंने काट दिया। 6-7 बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जिनके PC1 सबमिट थे, जो इस साल हमारे अप्रूवल होने थे, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स भी उड़ा दिए गए। ये वो खित्ता है जहां से पूरे मुल्क को 70% पानी आ रहा है। ये एरिया गिलगित बल्तिस्तान पूरे वर्ल्ड का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। यहाँ के बसने वाले भी इंसान हैं, पाकिस्तानी हैं, और इनका भी उसी तरीके से डेवलपमेंट का हक है जिस तरह पाकिस्तान के दूसरे खित्तों का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने ट्वीट में लिखा कि साबिक हुकूमत के मुकाबले में मौजूदा हुकूमत का बजट नुमाया बेहतरी दिखा रहा है। नौजवानों को तालीम के ज्यादा मौके फराहम किए गए हैं, जिनमें बलूचिस्तान को खास तौर पर अहमियत दी गई है। माशी तौर पर कमजोर तबकात को सब्सिडी दी गई है। सबसे अहम पहलू ये है कि अमीरों के गैर पैदावारी असासों पर टैक्स लगा दिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि PTI हुकूमत ने कबाइल के फंड्स में 3 गुना इजाफा करके 131 अरब कर दिए थे। इम्पोर्टेड हुकूमत ने कबाइल के लिए सिर्फ 110 अरब रुपए का बजट रखा है। हालिया बजट में कबाइल के लिए कोई इजाफा नहीं किया गया है। कबाइल के लिए हुकूमत की नाकाफी इकदामात नाअहली और बदनीयती जाहिर करती हैं। और अब एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। पाकिस्तान में रूस के सफीर डेनिल गैरश ने आज न्यूज के एंकर पर्सन शौकत पराचा को इंटरव्यू में इंकशाफ किया है कि इमरान खान के दौरे रूस के दौरान किसी मुआहदे या मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत नहीं हुए थे। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत जाने की एक वजह उनका दौरा रूस भी था। रूसी सफीर का मुकम्मल इंटरव्यू आज रात 10 बजे आज न्यूज के प्रोग्राम रूबरू में नशर होगा। My question was about the claims being made by Imran Khan that Russia has offered me 30% less price for petrol and wheat. The other side, those who are opposing Imran Khan, they say that there was no MOU signed or no agreement signed. There are nothing in the paper in the ministries about this claim that 30% less price, 30% less price for wheat and oil was offered from Russia. I can confirm that we didn't conclude any MOU. Okay. But Imran Khan doesn't say that we concluded an MOU. Do you agree with Imran Khan that his government lost because of his Russian visit? I think that was one of the factors. As an expert, I've been watching things here in Pakistan, and my personal assessment is that yes, it was one of the factors. आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं पंजाब असेंबली के कल होने वाले बजट इजलास की। अहम सवाल यह है कि पंजाब असेंबली का बजट इजलास कल होगा भी या नहीं। स्पीकर असेंबली परवेज इलाही का कहना है कि सख्त मज़ाहिमत की जाएगी। जिन्हें इजलास चलाना था उन्हें उठा लिया गया है, तो आगे क्या होगा ये कल पता चल जाएगा। सहाफी ने परवेज इलाही से सवाल किया कि क्या कल पंजाब असेंबली का बजट इजलास होगा, तो परवेज इलाही ने जोरदार आवाज में कहा सवालिया निशान। पंजाब का बजट इजलास कल होगा, लेकिन क्या ये इजलास होगा या एक बार फिर हंगामा आराई मुकद्दर ठहरेगी? मीडिया से गुफ्तगू में स्पीकर परवेज इलाही ने कहा, असेंबली के जिन लोगों ने बजट इंतजाम चलाना है उन्हीं को उठा लेंगे तो काम कैसे चलेगा।
صحافی نے سوال کیا کیا کل بجٹ اجلاس ہوگا؟ پرویز الہی نے زوردار آواز میں کہا سوالیہ نشان۔ انہوں نے لیجسلیشن میں کام کرنا ہے، اب وہی اگر یہ اٹھا لیں گے تو پھر یہ کیا چاہتے ہیں یہ جو سر کل کا اجلاس ہوگا یا وہی ہوگا جو پہلے ایک دفعہ ہوا تھا اپنے اجلاس میں؟ سوالیہ نشان۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا حکومت والے اوقات میں رہیں اور اپنے گریبان میں جھانکیں۔ پنجاب کو حمزہ شہباز نہیں چلا رہے، یہ اب پولیس اسٹیٹ بن چکا ہے۔ اپنا گریبان ذرا اس کو بھی جھانکتے رہیں، کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے، اپنی اوقات دکھانے کے لیے اپنی اوقات میں رہیں۔ ان کی عقل ماری گئی ہے اور یہ پولیس چلا رہی ہے، یہ تو حمزہ نہیں چلا رہا، یہ پولیس چلا رہی ہے، اسٹیٹ بن گئی ہے، پولیس اسٹیٹ بنی ہوئی ہے۔ سابق صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ عمران خان کریں گے۔ لیڈر اپوزیشن کا تو کوئی اتنا بڑا فیصلہ نہیں ہے، پنڈی سے ہوگا یا لاہور سے؟ آپ بڑے سیزن سیاستدان ہیں، چاہے پنڈی سے ہو چاہے لاہور سے ہو، خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، جس کا فیصلہ کریں گے سب کو قابل قبول ہوگا اور پریروگیٹو بھی ان کا فیصلہ کرنے کا۔ اس سے قبل پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں اراکین نے ایک دوسرے پر لاتوں اور گھوسوں سے حملے کیے تھے۔ اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری پر حملہ کیا گیا تھا۔ مار پیٹ کے دوران اسپیکر پرویز الہی بھی زخمی ہوئے تھے۔ اور اب ایک بار پھر پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہونے والا ہے۔ کیا اسمبلی کا اجلاس خوش اسلوبی سے ہو جائے گا یا پھر ایک بار پھر مار کٹائی، دشنام ترازی، لان تان اور اراکین کے ایک دوسرے پر الزامات قوم کو دیکھنے کو ملیں گے؟ پنجاب کابینہ میں توسیع کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں معاملات طے نہیں ہو سکے ہیں۔ صوبائی وزیر اویس لغاری پنجاب کا بجٹ پیش کر سکتے ہیں۔ پیر کو ہونے والے پنجاب کے بجٹ اجلاس سے قبل صوبائی کابینہ میں توسیع ممکن نہیں۔ ذرائع کے مطابق پنجاب کا بجٹ موجودہ کابینہ کا کوئی رکن پیش کر سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کابینہ کا بجٹ صوبائی وزیر اویس لغاری پیش کر سکتے ہیں۔ بجٹ کا مسودہ اور مجوزہ تجاویز اویس لغاری کو بھیج دی گئی ہیں۔ بجٹ پیش کرنے سے قبل پنجاب حکومت وزیر خزانہ کے قلمدان کا نوٹیفکیشن جاری کرے گی۔ پنجاب کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا۔ بجٹ کا مجموعی حجم 3200 ارب کے لگ بھگ ہوگا، جبکہ ترقیاتی بجٹ کا تخمینہ 685 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15%، جبکہ پینشن میں 5% اضافے کی تجویز ہے۔ سعید بلوچ کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پنجاب کا مالی سال 2022-23 کا بجٹ کل پنجاب اسمبلی میں پیش کیا جائے گا۔ ایوان میں بجٹ پیش کرنے سے پہلے صوبائی کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ حکومتی ذرائع کے مطابق وفاق کی طرز پر بجٹ میں عام آدمی پر مہنگائی کا بوجھ کم سے کم ڈالا جائے گا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 15 اور پینشن میں 5% اضافے کی تجویز ہے۔ ذرائع کے مطابق صوبے میں جاری منصوبوں کے لیے 3 خرب 65 ارب روپے، جبکہ نئے منصوبوں کے لیے 2 خرب 33 ارب مختص کرنے کی تجویز ہے۔ اسکول ایجوکیشن کے لیے 39 ارب، ہائر ایجوکیشن کے لیے 13 ارب 50 کروڑ، صحت کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 1 خرب 72 ارب خرچ ہوں گے۔ زراعت کے لیے 14 ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ ترقیاتی بجٹ میں جنوبی پنجاب کے لیے 31 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ حکومتی ذرائع کے مطابق غیر ملکی قرضوں سے 65.8 ارب کے منصوبے شروع ہوں گے، جبکہ سوشل سیکٹر کے لیے بجٹ میں 33% اضافے کے ساتھ 274 ارب روپے کے فنڈز مختص ہوں گے۔ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے 11% اضافے کے ساتھ 162 ارب، جبکہ خصوصی پروگراموں کے لیے 101 ارب کے فنڈز مختص ہوں گے۔ سعید بلوچ، آج نیوز، لاہور۔ سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ گندم میں پاکستان کو خود کفیل بنانا پیپلز پارٹی اور اتحادی حکومت کی پہلی ترجیح ہے۔ اگر کاشتکار خوشحال ہیں تو ملک خوشحال ہے۔ کاف لیگ کے وفاقی وزراء طارق بشیر چیمہ اور چودھری صالح حسین سے ملاقات کی، جس میں بجٹ، معاشی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی سیکریٹری اطلاعات عثمان بخاری نے کہا ہے کہ عمران خان نے دولت بنانے سے اقتدار حاصل کرنے تک ہر موقع پر خواتین کا استعمال کیا۔ ایسے جھوٹے، صادق اور امین شخص کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ مخالفین کو کچلنے کے لیے سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال کیوں بلیک میل ہوتے تھے۔ عمران خان صاحب خواتین کا استعمال بھی کرتے ہیں ذاتی زندگی کے اندر۔ جب ان کو پیسہ چاہیے تھا تب خاتون کا استعمال، ٹرینر پہ چڑھے ہوئے تھے، میڈیا کی سرپرستی چاہیے تھی، خاتون کا استعمال۔ مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے جن اداروں کا استعمال کرتے رہے
ان اداروں کے ساتھ ساتھ یہ چیئرمین نیب اور ان کا ادارہ بھی اس کے اندر استعمال ہوا. جاوید اقبال صاحب ایک کمپرومائز شخصیت تھے. ان کو عمران خان نے اپنی باقی کٹ پتلیوں کی طرح اپنی انگلیوں پہ نچایا اور اداروں کا استعمال جو وہ ہمیشہ سیاست میں رہنے کے لیے، حکومت میں آنے کے لیے، حکومت چلانے کے لیے، اور بلین ٹری سونامی بھی دب گیا، معلم جبا کا بھی کسی نے نہیں پوچھا، ہیلی کاپٹر کیس جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا، کے پی کے کسی کیس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا. آٹا چینی چوری اس دور حکومت کے اندر ہوئی. آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ چیئرمین نیب نے کہا میں نے نوٹس لیا ہے، اس کے اوپر کچھ نہیں ہوا. طیبہ فاروق صاحبہ ان کا غالباً نام ہے، جن کو طیبہ گل بھی کہا جاتا ہے، ان کے حوالے سے ایک ویڈیو سامنے آئی. خاتون برملا یہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اپنی وہ پرائیویٹ ویڈیو جو میں نے اپنے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے دی تھی، شوکت عزیز صدیقی صاحب کو انصاف ان کے اپنے سپریم کورٹ سے ملنا ہے. ان کی پٹیشن آج بھی سپریم کورٹ کے اندر پینڈنگ ہے اور مجھے امید ہے کہ اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ یہ ان کے اوپر جو ایک سٹگما لگا ہے اس کو ضرور دھونے کی اور وہ کرنے کی کوشش کریں گے. مجھے امید ہے کہ انصاف اپنا رستہ خود دیکھے. خیبر پختونخوا کے جنگلات میں رواں سال آگ لگنے کے 210 سے زائد واقعات ہوئے، جن میں 14,430 ایکڑ رقبے پر جنگلات کو نقصان پہنچا. آتشزدگی کے 55 واقعات میں مقامی لوگوں نے پیسوں کے لالچ میں خود آگ لگائی. کے پی محکمہ جنگلات کی رپورٹ کے مطابق FIR درج کر کے 21 افراد کو گرفتار کیا گیا. 143 واقعات میں آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہو سکے. تحریک طالبان افغانستان اور کالعدم TTP کے درمیان پیشہ پر بلاول بھٹو نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے. کمیٹی سیاسی جماعتوں سے رابطوں اور پارلیمان میں معاملے کو اٹھائے گی. کمیٹی میں شہری رحمان، فرد اللہ بابر اور قمر زمان قائرہ شامل ہیں. کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں جھاڑیوں میں آگ لگ گئی، جس کے باعث نظارات میں کھڑی سینکڑوں موٹر سائیکلیں، رکشہ، ٹرک اور گاڑیاں بھی جل گئی. علاقہ مکینوں نے نظارت کو رہائشی علاقے سے دور منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. کراچی گلشن اقبال میں عزیز بھٹی پارک کے قریب آتش زدگی. آگ کے باعث نظارت میں کھڑی سینکڑوں موٹر سائیکلیں، ٹرک، رکشہ اور گاڑیاں متاثر ہوئیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ ایسے واقعات آئے روز ہوتے ہیں. انسانی جانوں کو محفوظ بنانے کے لیے نظارت کو رہائشی آبادی سے دور منتقل کیا جائے. ادھر سارے جو ہے نا فیملی دینے دے گئے، ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ یہاں سے کہیں دوسرا جگہ شفٹ کر لیں. یہاں سے یہ شفٹ کر دی جائے کیونکہ یہاں پہ سارے گھر بنے ہوئے ہیں، انسانی جانوں کا خطرہ ہے. اور ہمارا گھر تو بالکل یہ آگ سے بالکل لپیٹ میں آنے ہی والا تھا کہ ہم لوگوں نے اپنی گیلریوں سے پانی ڈالنا شروع کر دیا. لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو فوری طور پر یہاں سے موو کیا جائے. آگ بجھانے کے عمل میں شہر کی 6 فائر بریگیڈ نے حصہ لیا اور آگ پر قابو پا لیا. خیبر پختونخوا کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کل پیش کیا جا رہا ہے. بجٹ آنے سے قبل ہی پشاور کے شہری مایوس ہیں. کہتے ہیں بجٹ صرف مہنگائی کا طوفان ہی لے کر آئے گا. رپورٹ کریں اعظم رحمان. خیبر پختونخوا کے سال 2022-23 کا بجٹ کل صوبائی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا. بجٹ کا کل تخمینہ 1300 ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان ہے. سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے 379 ارب مختص کیے گئے ہیں. وفاقی بجٹ سے مایوس پشاور کے تاجروں نے کہا صوبائی بجٹ بھی عوام دشمن بجٹ ہی ہوگا. ہمارا زیادہ تر عناصر جو تھا وہ قومی بجٹ پہ تھا کہ قوم جو ہے وہ کھڑا کرے صوبوں کو، لیکن انہوں نے وہ امید سے نہیں اتری. ہم دعا کرتے ہیں کہ شاید ان کو کچھ توفیق ہو جائے، کوئی عوام کا بھلا سوچ. ان لوگوں نے حکومت پہ بڑا زور لے کے آیا تھا کہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے گا. ابھی بھی نہیں ملے تو پھر تو عوام کے لیے بڑی مشکل بات ہے. ابھی سرکاری ملازمین ہیں، اگر ان کی تنخواہ بڑھاتے ہیں، ان کی پینشن بڑھا لیتے ہیں، تو یہ 80% جو لوگ پرائیویٹ نوکریاں کر رہے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ ان کی تنخواہ کون بڑھائے گا؟ ان کے کون ریلیف دے گا؟ شہری کہتے ہیں کہ صوبائی بجٹ عوام دوست ہونے کی کوئی امید نہیں. بڑھتی مہنگائی سے سیالکوٹ کی کاٹیج انڈسٹری کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صنعت کاروں کا کہنا ہے کہ مصنوعات کی پیداواری لاگت میں اضافے سے آرڈر مکمل کرنا مشکل ہو رہا ہے. خواجہ ریحان نسیم کی رپورٹ دیکھتے ہیں. سپورٹس، آلات جراحی، لیدر گارمنٹس اور موسیقی کے آلات پر مشتمل سیالکوٹ کی کاٹیج انڈسٹری بھی مہنگائی کے اثرات سے نہ بچ سکی.
बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, अगर कंपेयर किया जाए तो पाकिस्तान उस पे हायर साइड पे है। हमारे बैंक का जो काइबोर है वो भी हायर साइड पे चला गया है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, इसकी वजह से इंक्रीज हो रही है और हम बिल्कुल अनकम्पेटिटिव होते जा रहे हैं। सनतकारों का कहना है कि खामाल की कीमतें बढ़ने से तयशुदा रेट्स पर एक्सपोर्ट आर्डर्स कैंसिल होने का खदशा है। ताहम सोलर एनर्जी पर दिया गया रिलीफ खुश आइंद है। गवर्नमेंट ने एक चीज बड़ी पॉजिटिव की है कि उन्होंने जो सोलर प्लांट जो है वो उसके लिए बैंकिंग को भी कहा है कि उनको फैसिलिटेट करें स्मॉल इंडस्ट्रीज को, और ये एक बड़ा अच्छा इकदाम है। और उन्होंने इस पे जो सेल टैक्स की जो छूट दी है तो ये भी बड़ी पॉजिटिव है। सनतकारों का कहना है कि एसएमई सेक्टर किसी भी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। इस सेक्टर को सब्सिडी देने की जरूरत है। क्वेटा में भी बढ़ती महंगाई ने शहरियों की कुव्वत खरीद को शदीद मुतासिर किया है। मंडियों में सब्जी और फल मौजूद होने के बावजूद महंगे हैं। अवाम बाजार के चक्कर लगाकर वापस घरों को लौटने लगे। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखते हैं। वफाकी बजट में फिल्म इंडस्ट्री के लिए मराहत और फनकारों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी के ऐलान पर फिल्म डायरेक्टर्स ने खुशी का इजहार किया, मगर प्रोड्यूसर्स इसे सियासी बयानबाजी करार दे रहे हैं। बोले कि माजी में भी ऐसे कई ऐलानात हुए मगर अमली इकदाम कोई नहीं करता। सनत का दर्जा तो पहले भी एक दफा शुरू में भी नून लीग ने दिया था, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हुआ था। और अल्लाह करे अब अगर गवर्नमेंट कह रही है और इसको सनत मान लिया जाए तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो इसको लॉलीपॉप ही बोलूंगा क्योंकि हर दौर में दिलासे ही मिले हैं। अदाकारों ने हुकूमती इकदामात को खूब सराहा। उनका कहना था कि फिल्म को सनत का दर्जा देकर हुकूमत ने बदहाल इंडस्ट्री में नई रूह फूंकी है। फनकारों की इंश्योरेंस बहुत अच्छा कदम है और दीगर इकदामात से बहुत ज्यादा बेहतरी और खुशहाली आएगी। फिल्म डायरेक्टर्स ने तजवीज दी कि बड़े शहरों में फिल्म सिटी बनाकर छोटे बजट की फिल्में तैयार करवाई जाएं, ताकि नए फिल्म साजों की हौसला अफजाई और बैन अल-अक़वामी सतह पर इंडस्ट्री का वकार बहाल हो सके। अतीक मलिक, आज न्यूज, लाहौर। उधर लाहौर में नान बाइयों ने हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। रोटी 12 और नान 18 रुपए में फरोख्त किया जाने लगा। कीमतों को कंट्रोल करने वाली कमेटियां ख्वाब खरगोश के मजे ले रही हैं। तारिक खान की रिपोर्ट देखते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के झटके हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे। तमाम अशिया जरूरियात के साथ रोटी और नान की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया है। गरीब का खाना पीना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दिहाड़ी कम है। जिस तरह 500 रुपए घी हो गया, 20 का नान हो गया, गरीब कैसे खाएगा? इतने महंगे हो गए, इतने नहीं बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं क्योंकि ये अवाम की जो है ना पहुंच से दूर हो गई ये चीज। गरीब इंसान ने रोटी खानी है और क्या करना है। नान भाइयों का कहना है कि आटा महंगा मिलने पर दाम बढ़ा दिए हैं। 6,800 रुपए की बोरी है, अब कोई पूछने वाला नहीं है। हमें गवर्नमेंट कहती है कि 15 रुपए का नान बेचे, हम कैसे बेचें? बोरी जब 3500 रुपए की थी तब 84 किलो की बोरी थी, अब 7,000 की बोरी हो गई है और 80 किलो फाइन हो गया। 4 किलो फाइन वो भी कम है, हम कैसे 15 का नान बेचे? जिला हुकूमत ने रोटी की कीमत 10 और नान की कीमत 15 रुपए मुकर्रर की है, मगर शहर लाहौर में हर जगह रोटी और नान मुख्तलिफ कीमतों पर फरोख्त किए जा रहे हैं। तारिक खान, आज न्यूज, लाहौर।